انسان ایک وقت میں صرف ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ میں یا دوسرے کی سوچ میں۔ جب اپنے آپ سے نکلا تو دوئی کا شکار ہوا، اپنے آپ میں رہا تو حق کے قریب رہا۔ انسان صرف سوچ ہے، اور سوچ کا دھیان اصل خیال سے ہٹ جانا ہی عبادت میں خلل ہے۔ اللہ خیال ہے اور انسان اللہ کا خیال ہے۔ خیال اظہار میں آ جائے تو جسم ہے، اور اگر مخفی رہے تو روح ہے، لطیف ہے۔ خیال کا اظہار میں جسم میں ڈھلنے کے بعد بھی اس کی لطافت کو قائم رکھنا عرفان ہے۔ تو پہچان عرفان یعنی دھیان اصل خیال سے نہ ہٹے۔ اصل خیال کے علاوہ باقی سب غیر خیال ہے، اور انسان جب غیر خیال کی طرف متوجہ ہو تو پہلے اپنے آپ کو بھولتا ہے، پھر حقیقت کے خیال سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ تم جس ایک خیال، خواہش یا مقصد کی طرف متوجہ ہو وہ تمہارا خدا ہے، کیونکہ تمہارا سارا دھیان اس کی جانب ہے۔ اپنے خیال پہ دربان بن کر نہ بیٹھے، پہرا نہ دیا، اس پہ قائم نہ رہے، مستقل نہ رہے تو اس خیال کو کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ جس طرح خدا ایک ہے، واحد ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، اسی طرح زندگی کا کوئی ایک مقصد واحد کر رہا ہوگا اور وہی عمل کے قابل ہے، ورنہ زندگی بھٹکتی رہے گی جب تک کسی ایک ٹریک پہ، ایک مقصد پہ نہ آئی، اور وہ مقصد تب خالص ہوگا جب اس کا رخ اللہ کی جانب ہوا۔ یعنی ہم کوئی عمل اس لیے کر رہے ہیں جس سے اللہ کی رضا ملے، آخرت بنے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ مقصد صرف اپنی ذات کے لیے ہوا تو وہ حاصل تمہاری ذات کے ختم ہوتے ہی لا حاصل ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ بات صرف توجہ کی ہے، دھیان کی ہے، رخ کی ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی ایک مقصد پر توجہ رکھتے ہیں، چاہے مقصد دنیا داری ہے، پھر بھی وہ دھیان اس طرف سے نہیں ہٹاتے، کیونکہ ایک خیال پہ چل رہے ہوتے ہیں اور انہیں کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ کیونکہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے سردست دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری بخششوں سے مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دین والوں کو بھی اور دنیا والوں کو بھی، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دی ہے، اور آخرت کے تو بڑے درجے اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہ بنا، ورنہ تو ذلیل ہو کے بے کس ہو کر بیٹھے گا۔ کوشش اللہ کو حاصل کرنے کی آخرت ہے، اور کوشش دنیا کو حاصل کرنے کی دنیا داری ہے۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال گویا راکھ ہیں جسے آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس میں کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہ رہا ہو، یہ بھی بڑی دور کی گمراہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب اللہ سے کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوگا، بقا میں ہوگا، اور اگر دنیا سے کرتا ہے تو دنیا کے ساتھ ہوگا، فنا میں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین سے کیسے محبت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دین ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت ہو جائے تو کیا پھر میں کوئی ایسا عمل کر سکوں گی جو میرے محبوب کو پسند نہ ہو؟ کیا مجھ سے ہو سکے گا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں اور کوئی بھوکا میرے دروازے پر دستک دے تو اسے لوٹا دوں کہ معاف کرو بھائی، اللہ بھلا کرے گا؟ کیا مجھ سے ہو سکے گا کہ میں اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کا نقصان کر دوں؟ جب مجھے محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا میرے لیے پھر ممکن ہوگا کسی کو دھوکہ دینا، تکلیف پہنچانا؟ کیونکہ میرا دھیان تو اس طرف ہے، ایک ہی طرف ہے، اور خدا نخواستہ میری توجہ اگر کہیں دوسری طرف ہو گئی کہ دنیا میں لوگ عیش کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں،
بڑے بڑے گھر بنا رکھے ہیں، ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، آسانی سے جی رہے ہیں، تو مجھے بھی پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کا مال حاصل کروں، کیونکہ جو زندگی اور حالات اس وقت مجھے درپیش ہیں وہ میری مرضی کے نہیں۔ اب یہاں سے ذہن منتشر ہوا، اب ہزاروں خیال، ہزاروں تدبیریں، ہزاروں پلانز سوچ کی شکل میں دماغ میں اترنے لگے۔ میرا دھیان بٹ گیا، ایک سے نکل گیا اور ہزاروں میں چلا گیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ کیا ہے؟ ایک خیال، تسلیم و رضا، قبول کر لینا کہ جس حال میں مولا رکھے اسی حال میں رہنا ہے، ورنہ دوڑتے پھرو اپنی جستجو کے پیچھے، تمہاری خواہشات تمہیں دوڑاتی رہیں گی اور ایک دن تم ختم ہو جاؤ گے۔ جو اس بھاگ دوڑ کے لیے اعمال کیے وہ سب ضائع۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، عمل کے اس میدان میں دوبارہ لوٹنا ممکن نہیں۔ فنا سے بقا میں داخل ہونا ہے تو ایک ہی راستے سے گزر کر جانا ہوگا، اور وہ راستہ ہے دنیا۔ پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کی زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہوا ہے کہ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا، اور پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو ڈرتے ہیں، متقی ہیں، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ گھٹنے پر گرے ہوئے یعنی غمگین یا فکر مند ہو کے بیٹھنا دنیا کے حاصل کو، بے حاصل سوچ میں بیٹھے رہنا اور اس کے لیے تگ و دو کرتے رہنا، مایوس ہو کے بیٹھے رہنا، گلے کرتے رہنا، اپنے حال پہ، اپنے ماحول پہ، اپنی قسمت پہ گلے کرتے رہنا۔ کائنات سے حاصل کیا تو صرف مایوسی کے، ناشکری کے خیالات، لالچ، ہوس ختم ہی نہ ہو یہاں تک کہ تم قبروں میں جا گرے۔ اور مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا۔ جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ داتا صاحب رحمت اللہ کی تعلیمات وہی ہیں جو اسلام کی ہیں، جو اسلام کے سارے شعبے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو آپ مختصر کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی کسی چیز کے بارے میں پوچھو تو پھر تو بات ہے، تعلیمات کے بارے میں یا ایک شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھو گے تو یہ اتنا ہی وقت ہے جتنی زندگی ہے۔ ان کی تعلیمات میں کم از کم کشف المحجوب ہے، آگے جو بھی بیان کرے گا وہ کشف المحجوب کی وضاحت ہوگی۔ اس کا اختصار کیسے ہو سکتا ہے؟ خاص باتوں میں یہ ہے کہ توحید پر ایمان لاؤ، وہ لا شریک ہے، اس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ عبادت کی ڈائریکشن جو ہے وہ پیور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، جو فنکشن اللہ کا ہے اس فنکشن کو اللہ تک رکھو، جو عبادت آپ اللہ کی کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ داتا صاحب رحمت اللہ کا اپنا ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ توحید کیسے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد ماننا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ توحید کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ توحید کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ وہاں جب بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا۔ ہمارے قافلے کے سردار یعنی ہمارے پیر صاحب ان سے جا کے ملے، استقبال کیا، دونوں نے آپس میں کوئی بات کی، وہ سوار واپس چلا گیا، ہمارے پیر صاحب واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ جناب یہ کون صاحب تھے، آئے کیوں اور گئے کیوں؟ فرمانے لگے کہ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا غور کیا کہ سوال کا جواب گھوڑے پر سوار کیسے آیا۔ پیر صاحب نے وضاحت کی کہ بات یہ ہے کہ یہ تھے خضر علیہ السلام، وہ آئے تھے اور کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، اگر کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے نام کا حج ہے اس کی جگہ پہ تیری عبادت میں لگ جائیں، ہم تمہارے خیال میں گم ہو جائیں تو ہمارا حج توحید سے باہر ہو جائے گا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ توحید اتنی مفرد ہو، اتنی واحد ہو، اتنی پارٹڈ ہو کہ اس کے اندر کوئی اور خیال شریک نہ ہو، یعنی کہ وحدت فکر ہونی چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی اللہ کے پاس جا رہا ہے،
مسجد میں چلا گیا، وہاں کسی نمازی نے اس کو پیچھے کیا یا اسے کسی کا ہاتھ لگ گیا تو وہاں پر لڑائی ہو سکتی ہے، تو وہ مسجد میں جھگڑا کر گیا، تو اللہ کی طرف جانے کے بعد اگر پھر بھی تم دنیا کی طرف رہتے ہو تو پھر تمہیں توحید کا کیا پتہ چلے گا؟ توحید جو ہوتی ہے وہ وحدت مقصد کے ساتھ ہی آتی ہے، وحدت فکر کے ساتھ ہی آتی ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی دیکھنے والا ہو اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ انسان اپنے پاؤں نہیں دیکھتا بلکہ جہاں جا رہا ہوتا ہے وہ مقصد دیکھتا ہے، تو آنکھ سے آنکھ مل جاتی ہے اور پاؤں خود بخود چلتے رہتے ہیں۔ اس طرح انسان سفر کرتا جاتا ہے، جب اس کا مقصد توحید ہو جائے تو اس کا باقی سفر کٹتا جاتا ہے۔ تو توحید کا مدعا یہ ہے کہ مقصد واضح ہو، یہ واضح ہو کہ ہم یہ بات اللہ کریم کے لیے کر رہے ہیں اور یہ اللہ کریم کے لیے ہی ہو۔ اگر ہم اللہ کے نام کا کوئی فنکشن کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، مثلا اللہ کے نام کا کوئی جشن کیا اور پھر اس کے اندر دنیا کے کسی صاحب مرتبہ کو بلا لیا، یعنی آج ہمارے ہاں اللہ کی یاد منائی جائے گی اور آپ چونکہ گورنر ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو یہ توحید نہیں ہوگی۔ توحید کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا تو توحید بیان بھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے، اے توحید محمد بخشا دس سے کون زبانی، یہ زبان سے تو بیان نہیں ہوتی۔ وہ جو رسی پہ چلنے والا ہوتا ہے اگر اس سے پوچھے کہ تو کیسے چل گیا، کیونکہ اتنی باریک رسی تھی، اتنا لمبا فاصلہ تھا اور نیچے ایک کھائی تھی، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کھائی نظر نہیں آئی، ہمیں پاؤں بھی نظر نہیں آئے، ہمیں وہ مقصد نظر آیا جدھر ہم جا رہے تھے۔ ادھر دیکھتے جاؤ تو رسی بھی کراس ہو جاتی ہے اور بندہ کھائیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ کھائیاں جو ہیں وہ زندگی کی کھائیاں ہیں، تکلفات کی کھائیاں ہیں، بندہ یہاں ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے۔ جانا اللہ کے گھر میں ہے، مسجد میں پوچھتے ہیں کہ تو کہاں کا ہے، تیرا دفتر کون سا ہے، کہتا ہے کہ میرا دفتر وہاں پر ہے، اچھا تو وہاں پر ہوتے ہیں، میں کل آپ سے ملوں گا، فی الحال میں نماز پڑھ لوں۔ یہ جو ہے مسجد سے دنیا نکالنی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی تعلیم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے صرف دنیا نہ مانگنا۔ توحید کا مدعا یہ ہے کہ انسان اصل مقصد میں قائم رہے، طور کی نشاندہی پر قائم رہے۔ پھر انہوں نے رسالت پر ایمان بتایا۔ ان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج سے پہلے جو لوگ بزرگی کے حوالے سے عزت پا گئے ان کی عزت ہی کرتے جاؤ۔ کسی پرانے بزرگ کو قبر سے نکال کے ڈیفیم نہ کرو، تو اس راستے کو دیکھتے جاؤ۔ تو آپ بزرگوں کی قدر کرو، اس راستے میں ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ نے اگر بزرگ نہیں بنایا تو بزرگ مت بنو، جتنا کچھ اللہ نے بتایا ہے یا بنایا ہے اتنا ہی رہو۔ انہوں نے یہ سارے واقعات کہانیوں کے روپ میں بڑی اچھی طرح سمجھائے۔ مثلا یہ کہ فقیر کا راستہ کیا ہوتا ہے۔ فقیر بڑی بڑی طرز کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ان کا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ کسی بستی میں کوئی درویش رہتا ہے، ہم نے سوچا کہ چلو اس درویش کو ملائیں۔ وہاں ہم چلے گئے اور اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے جب جماعت کرائی تو ان کے تلفظ میں کچھ صحت نہیں تھی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ خود بہت بڑے عالم تھے، شریعت کا بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی قرات میں داتا صاحب رحمۃ اللہ کو زبر زیر کچھ صحیح نہ لگی یا تلفظ بیٹھا ہوا لگا۔ انہوں نے نماز توڑ کے الگ پڑھی اور ان سے ملے بغیر ہی آ گئے۔ واپس آئے تو شام ہو چلی تھی۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ شیر آ گیا، گرج رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا۔ اتنے میں وہ بابا درویش آ گئے اور کہا کہ شیر سے کہا، او اللہ کے کتے، تم ہمارے مہمان کو ہی شروع ہو گئے، چلو بھاگ جاؤ۔ شیر نے سلام کیا اور چلا گیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا کہ بابا نے شیر کو کہا کہ چلے جاؤ تو شیر سلام کرتے ہوئے چلا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو تلفظ ٹھیک کر، یہ اور باتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک کرنے کی بجائے پہلے نیت ٹھیک کرو۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تمہارا تلفظ کیا ٹھیک ہوگا؟ تو اس بات سے بچو اور نیت درست ہونی چاہیے۔ جس آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے وہ چاہے خلق سے کاف نکالے یا زبان سے، اگر طوطا کلام پڑھ لے تو وہ طوطا ہی رہے گا۔ ذکر کرنے والے طوطے بھی بہت ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کرتے کرتے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ عبادت کرتے کرتے دنیا کے لیے جھوٹ بولنے لگے کہ ایک بابا جی ہیں، بڑے درویش ہیں، اور اگر اس درویش کے کردار کی جستجو کرو تو اس کے کردار میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا ہاتھ
حاصل کرنے کے لیے دین کا راستہ اختیار کیا، ان کی بخشش مشکل ہے، تو انہوں نے دین کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو مسجد میں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے اپنے علم کو دنیاوی مرتبے کے لیے استعمال کرے، اس آدمی سے وہ شرابی بہتر ہے جو شراب خانے میں بے ضرر ہو گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دین کو اگر دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہو تو اس سے وہ آدمی بہتر ہے جس نے دنیا کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سام بہتر ہے جس نے ڈسنا چھوڑ دیا ہو۔ تو وہ یہ تعلیمات بتاتے ہیں، تمام پرانے بزرگوں کے واقعات بتاتے ہیں کہ کس طرح کیا کرنا ہے۔ قوالی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر صاحب حال نہ ہو تو قوالی نہیں سننی چاہیے۔ ان کی کتاب کا نام کشف المحجوب ہے، یعنی کہ جو محجوب ہے اس کے وہ کاشف ہے، اس کو بیان کرنے والے ہیں، راز کھولنے والے ہیں، حجابات اور پردے اٹھانے والے ہیں۔ سب سے بڑا پردہ تو یہ اٹھایا کہ فقر کو الفاظ میں بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقر الفاظ میں بیان نہیں ہوتا، تصوف ہے۔ تصوف جو ہے یہ الفاظ میں بیان ہونے والی بات نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ تصوف کی انتہا اللہ ہے اور ابتدا اللہ کی یاد ہے۔ بس یہی تصوف ہے کہ اللہ کی یاد میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اسلام پر چلتے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ جہاں تصوف جو ہے اللہ کے پاس پہنچ گیا، یعنی کہ وصال حق کا جو مخلص راستہ ہے وہ یہ تصوف ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر ضابطے میں رہے تو صوفی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ہر صوفی یا ہر فقیر جو ہے وہ علم والا ہوگا، ہر عارف جو ہے وہ عالم ہوگا، لیکن ہر عالم ضروری نہیں کہ عارف بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرفان عطا ہو جائے اس کو علم ضرور مل جاتا ہے، اور خالی علم جس کے پاس ہو ضروری نہیں کہ اس کو عرفان بھی ملے۔ تو یہ ہے بزرگوں کے ادب کا راستہ، اسے انہوں نے بڑی بڑی مثالوں سے واضح کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر اپنے بیٹے کی یاد میں اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں بینائی سے محروم ہو جائیں تو اللہ کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کون سی محبت ہے جو اللہ کو قبول ہو رہی ہے؟ اور جب بیٹا اپنے بھائیوں کے لیے رو رہا ہے تو یہ کون سی محبت ہے جو قبول ہو رہی ہے؟ اور اتنی مقبول ہو رہی ہے کہ بیٹے کی قمیص جو ہے وہ باپ کی بینائی بحال کر رہی ہے، تو یہ محبت اللہ کو کیسے قبول ہوئی؟ وہ محبت جو اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو دنیا کی محبت ہے وہ تفریق ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ پہ جا رہے ہیں تو تفریق ہو گئے، بیٹے کی محبت میں گئے تو کیا ہو گئے؟ تفریق ہو گئے۔ لیکن اللہ والا اگر اللہ کی یاد میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کی یاد میں رہتا ہے تو یہ تفریق نہیں ہے، یہ جمع ہے، بلکہ اس کا نام رکھا گیا ہے جمع الجمع۔ جمع الجمع کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی یا محبت عطا کی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اپنی محبت کو اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ سے جدا نہیں کرو گے، اور اگر اللہ عطا کرے تو وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اگر کسی انسان کو کسی انسان کی محبت دے دے تو پھر یہ اور قسم کی داستان ہے، تو اسے کہتے ہیں جمع الجمع۔ تو جمع الجمع کی اجازت ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں چلتے جا رہے ہیں اور وہ چاہے جو جلوہ دکھا دے آپ چلتے جائیں۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ محبت دنیاوی ہے یا یہ محبت جمع کی ہے؟ اس کی نشانی انہوں نے یہ بتائی کہ اگر اللہ کہے کہ چھوڑ دو اور چھوڑنا آسان ہو تو یہ اللہ کی محبت ہے، اور اگر چھوڑنا مشکل ہو تو یہ دنیاوی محبت ہے اور یہ شرک میں آ جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی بیٹے سے محبت کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے تو یہ محبت اللہ کی راہ میں رکاوٹ بھی ہے اور اللہ کی راہ میں تعاون بھی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ کو اللہ کی محبت یہ کہے کہ اس بیٹے کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دو، پھر اگر تم نہ نکال سکو تو تم اللہ کو چھوڑ کے بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، یہ شرک ہو گیا۔ اور اگر تم اس کو خوشی سے چھوڑ دو کہ جو اللہ کا فرما بردار نہیں وہ میرا بیٹا کس بات کا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو یہ باہر نکل جائے، تو وہ ہے الہیات والی محبت۔ بیٹے سے محبت اگر اللہ کی طرف سے ہو تو پھر بیٹے کو چھوڑنا بھی آسان ہے، اور اگر چھوڑنا آسان نہ ہو تو یہ تمہاری ذاتی محبت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہی نہیں۔ تو وہ محبتیں اللہ کی طرف سے گنی جاتی ہیں جن کو آپ اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے کہنے پر چھوڑ دو۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ پیسے سے محبت بھی جائز ہے، اگر آپ اللہ کے نام پر پیسے سے محبت کر رہے ہو۔ فرق کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب اللہ کی راہ میں پیسہ قربان کرنے سے اتنی ہی خوشی ہو جتنی کی حاصل کرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ دیکھا کرو کہ پیسے حاصل کرنے کی خوشی کیا پیسے خرچ کرنے کی خوشی کے برابر ہے؟ خرچ سے مراد اللہ
کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو حاصل کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بچت کی راہ ہے، اور اگر خوشی نہیں ہوتی تو پھر یہ مشکل ہے، اور اگر زیادہ خوشی ہوتی ہے تو شکر ہے کہ جان آفری کے سپرد کر دی تو وہ اللہ والا ہو گیا۔ جس نے جان کو بچایا یہ اور آدمی ہے، اور جس نے جان کو نثار کیا یہ بالکل ہی اور آدمی ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ یہ باتیں بتاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی تعلیم جو ہے وہ آسان اور عام فہم ہے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کا فنکشن جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد بھی جاری ہے۔ وہ تعلیمات جو انہوں نے توجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہیں وہ بھی ان کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا شعر جو ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اگر آپ اس کی تفسیر کریں تو یہ شعر بھی انہی کا دیا ہوا علم ہے، اور یہ بڑے مفہوم کی بات ہے۔ وہ بزرگ جو یہاں سے فیض پا گئے ان کا علم بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ کا علم ہے، اس لیے یہ داستان جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی تعلیمات کو ایک نشست میں یا ایک مقام پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تعلیمات اتنی طویل ہیں جتنی ممکن آپ کہہ سکیں، بس پوری زندگی ہے۔ خاص باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان میں توحید ہے، رسالت ہے، بزرگوں کا ادب ہے، تمام پرانے فقراء کی داستان ہے۔ تصوف کا راستہ آپ نے واضح فرما دیا کہ یہ راستہ اس طرح ہے، اور اس راستے میں حجاب کس طرح آتا ہے، اور وہ حجاب کیسے دور ہوتا ہے، گرا کب لگ جاتی ہے، وہ پردہ کب آ جاتا ہے جو ہلکا ہوتا ہے اور اٹھ جانے والا ہوتا ہے، اور وہ پردہ کب آ جاتا ہے جب انسان پر ختم اللہ علی قلوبہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے رزق حلال کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر رزق حلال میں شک پڑ جائے تو فاقے کرتے جاؤ۔ اس راستے میں 90% بیماری پیسے سے آتی ہے، اس لیے فاقے کرنے والا بہتر رہتا ہے۔